الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ایکو بند کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضى. ربی اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، تساں احباب نے میرے تو بیشتر جماعت دے علماء اور خطباء دے خطابات سنے، اور میرے تو بعد انشاءاللہ شعر ربانی حق و صداقت کی نشانی مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان میری جند جان حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف فرمان ہے. تے موسم تھانوں پتہ ہے دھند دا کوئی پتہ نہیں، تھوڑے علاقے جو ویسے بھی دھند زیادہ پئی نہیں. ہاں جی، تیری جڑی ٹوپی ہے نا یہ دسن ڈئی ہے مک گئی. یہ آفت شہزاد جڑا ہے نا، ہاں ہاں کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ یہ جوانی چ برکت فرمائے. اور مفتی جماعت میرے انتہائی مخلص اور میرے ہم سفر میرے قریبی عزیز حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب وہ بھی تشریف فرما نے. میرا خیال کیندہ انہوں بھی اجے کوئی صدارتی خطبہ نہیں دیتا. تو بہرحال ہاں جی، وہ سیف الرحمان صاحب دی آخری گل مکنی ہے تو انہوں خطبہ دینا. سیف الرحمان صاحب نے ماشاءاللہ بڑا پرمغز بڑا ہی جاندار خطاب کیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہ دی جوانی علم و عمل قوت بیانی چ اللہ برکت عطا فرمائے. تو میرے ذمے ختم نبوت دے حوالے نہ مضمون لگایا گیا ہے. نبی علیہ السلام آخری نبی نے، اور ہر مسلمان دا اے عقیدہ ہے. کلمے دے دو جز نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا. لا نقطے تو خالی الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا. کیوں؟ رب نو اپنی شراکت دے اندر تے مصطفیٰ دی شراکت چ ایک نقطہ بھی گوارا نہیں. چے جائے کہ 2-2.5 من دا شریک بنایا جائے. اللہ نے اعلان کر دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، میں عرش تے کلّا محمد رسول اللہ میرا محبوب فرش تے کلّا ہے. میں علا کل شیء قدیر کلّا او سراج منیر کلّا ہے. میں سبحان ربی العظیم کلّا او انک لعلی خلق عظیم کلّا ہے. میں غفور الرحیم کلّا او رؤوف الرحیم کلّا ہے. او بھائی یار ٹوپی والیا بھیا تھلے اینو پھڑ کے تھلے پاؤ بونگے جے. میں علا کل شیء قدیر کلّا او سراج منیر کلّا ہے. میں مختار کل کلّا او امام کل کلّا ہے. میں غفور الرحیم کلّا او رؤوف الرحیم کلّا ہے. میں غوث اعظم کلّا او امام اعظم کلّا ہے. میں دستگیر کلّا او پوری دنیا دا پیر کلّا ہے. میں عرش تے کلّا او فرش تے کلّا ہے. میری خدائی چ کوئی شریک نہیں، او دی مصطفائی چ کوئی شریک نہیں.
میرے بھائیو ختم نبوت دا مسئلہ جڑا ہے نا انتہائی حساس مسئلہ ہے. ختم نبوت دا معنی اے وے کہ پیغمبر نو ذات دے لحاظ نہ بھی، بات دے لحاظ نہ بھی، صفات دے لحاظ نہ بھی لا شریک سمجھا جائے کہ آپ دی ذات دے سامنے کسے دی ذات نہیں. توجہ ہے سارے دی؟ میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، صرف 40 منٹ میری تقریر ہے، توجہ میرے یار رکھو. نبی دی ذات دے سامنے کسے دی ذات نہیں تے پیغمبر دی بات دے سامنے کسے دی بات نہیں. ایک بندہ ذات دے سامنے کسے امتی نو کھڑا کردہ ہے تو وہ کہیں دا میں ختم نبوت دا بڑا وڈا ٹھیکے دار ہاں، ختم نبوت دا پہرے دار ہاں، وہ غلط کہہ رہے ہیں. کیونکہ نبی دی ذات دے سامنے ذات نو کھڑا کرنا تو وہی مرزیاں نے کام کیتا ہے. صرف ہونا چاہیے کمی ہے کہ انہاں کلمہ پڑھ لیا ہے، دوسرے پاس یہ ہے کہ نہ کلمہ نہیں پڑھیا. گل تو ایک ہی ہے کہ پیغمبر دی ذات جتھے آ جائے اتھے کسے دی ذات نہیں چل سکتی، تے جتھے پیغمبر دی بات آ جائے کسے دی بات بولو کسے دی بات نہیں چل سکتی. آپ ذات اور بات دے لحاظ نہ لا شریک نے. ایک بندہ نبی دی ذات نو ماندا ہے تو پھر ایندہ نہیں پیغمبر دی ذات اپنی جگہ تے وے. امام اعظم امام ابو حنیفہ نے رحمت اللہ علیہ، میں اگلے دن اپنا ہلو آل دے اندر بھی یہ بات کہی سی کہ امامہ دا ادب ساڑھے نالوں زیادہ کوئی نہیں کردا اور امامہ دا احترام ساڑھے نالوں زیادہ کوئی نہیں کردا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی جتی دی خاک ساڑیاں آنکھاں دا سرمہ ہے. امام ابو حنیفہ دی جتی ساڑے سر دی پاک گے. امام شافی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، جتنے امام نے، لیکن انہاں دا ادب احترام کرنے ہیں. یہ واجب الادب نے، واجب الاحترام نے، لیکن واجب الاطاعت صرف محمد دی ذات ہے. وہ دے تو علاوہ کائنات کسے تجھے دی ذات نہیں. اسی سارے نو ماننے ہیں لیکن مصطفیٰ تو بعد. میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سارے نو ماننے ہیں. کون کہیں دا اسی امامہ دے منکر ہیں؟ اہل حدیث نہ امامہ دے منکر نے نہ اولیاء دے منکر نے. اہل حدیث دا یہ دعویٰ ہے لوگو جتھے پیغمبر دی ذات آ جائے کچھ کتنا بھی اچھا ہوئے وہ امتی ہے. میرا نبی جیڑا ہے وہ نبی ہے. امتی تے نبی دا آپس جوڑ کوئی نہیں، کیونکہ قیامت دے دن نبی علیہ السلام دے دروازے تو جنت لبنی ہے، امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی. کیونکہ نبی علیہ السلام دے دروازے تے لکھیا من آتانی دخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لی اور ڈائریکٹ جنت جائے گا. یہ نہیں کیا من آتانی ابو حنیفہ جڑا امام ابو حنیفہ دی اطاعت کرے گا انہوں جنت نہ. جنت ملنی ہے نبی دے دروازے تو، کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں ملنی. آئیے ذرا غور کیجئے. نمبر 2، جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے کسے دا قول، کسے دی قیاس، کسے دی رائے بولو نہیں چل سکتی. ایہی ساڈا مسلک ہے، ایہی ختم نبوت ہے کہ آپ نو ذات، بات اور صفات دے لحاظ نہ لا شریک مننا ہے. آپ دا کوئی ثانی نہیں. اس سے ہی ختم نبوت دا وعدہ اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر لیا ہے. ذرا سنیے قرآن. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشاہدین. اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب، انبیاء دی جماعت، جی اللہ جی تھانوں میں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، دنیا تے بھیج دیواں. تھوڑیاں نبوتاں کتاباں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے. تھوڑیاں امامتاں دے مسلے جڑے نے وہ وشے ہون. تھوڑے صحیفیاں دا نظام چلدا ہوئے. تورات انجیل زبور دیاں موراں چل دیاں ہون. اسے دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا
رسول آ جائے اللہ جی تسی دس دیو کی کرنا ہے فرمایا میرا رسول آ جائے مصدق لما معکم وہ تھوڑے سارے دی تصدیق کرے اللہ جی سانو کی حکم ہے فرمایا اللہ تؤمنون بھی ولا تنصرن اے میرے نبیو تساں ضرور پر ضرور او دے تے ایمان لے آنا ایمان لے آن تو کی مراد ہے او دے آن تو بعد تھوڑیاں نبوتاں ختم ہو جان گیاں تھوڑیاں کتاباں ختم ہو جان گیاں تھوڑیاں شریعتاں ختم ہو جان گیاں اللہ تھوڑیاں امامتاں دے مسلے لپیٹے جان گے خطابتاں دے دروازے بند ہو جان گے لا تؤمنون بھی میرے نبیو تساں ساریاں نے اپنیاں امامتاں خطابتاں نبوتاں شریعتاں کتاباں صحیفے چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے یہ کنہاں نو کیا جا رہا ہے بولو بولو کنہاں نو کیا جا رہا ہے نبیاں نو کیا جا رہا ہے نبیاں نو میں امامہ دی گل نہیں امتیاں دی گل نہیں کردا وہ پاک باز ہستیاں جڑے انبیاء نے 1,24,000 کمو پیش ہن آقا دیان تو بعد کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی اور دوجا ترجمہ دا کی ہے لا تؤمنون به اے میرے نبیو ساری کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے تساں ساریاں نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے یہ دوجا ترجمہ لا تؤمنون به اے میرے نبیو تسی ساریاں دے امام بن کے جا رہے ہو جیڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے ساریاں دا امام بن کے آ رہا ہے یہ گل کدوں ہون رہی ہے بولو کاف کن دیاں منزلہ اجے پئی لیاں زل کاف کن دیاں منزلہ اجے پئی لیاں سل جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی اس واسطے قیامت آ سکتی ہن جتنے نبی گئے حضرت آدم دنیا تو چلے گئے نبوت بھی نال لے گئے اپنے صحیفے بھی 10 نال ہی لے گئے نبی ادریس دنیا تو چلے گئے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے نبی شیش دنیا تو چلے گئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے حضرت ابراہیم دنیا تو گئے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے نبی موسیٰ دنیا تو گئے تورات نبوت نال لے گئے نبی عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے انجیل نبوت نال لے گئے اور میرے بھائی نبی داود دنیا تو چلے گئے زبور تے نبوت نال لے گئے جتنے انبیاء دنیا تو گئے انہاں دی نبوت بھی گئی شریعت بھی گئی پر آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت قرب قیامت آئے گا نبی کنے ہونا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتے ہونا ہے دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے وہ مینارہ بن چکے ہے اس مینارے تے نزول ہونا ہے فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا یعنی اذان تے نماز دے درمیانے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسرا فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھے ہونگے بات کہیں دینے سیڑھی لائی جائے گی ایک روایتیں بھی ہوندی ہے اسرا فرشتیاں دے پراں تے اس منارے تے نزول ہوئے گا مومنین سیڑھی لا کے منارے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتارن گے
امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہے، میرے پیغمبر دے نام تے نام ہونا ہے امام مہدی دا، ولدیت بھی وہ ہونی ہے، مصلے تے نماز پڑھان واسطے کھڑے ہون گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے نے، انہاں دے سر چو پانی نچر رہا ہوئے گا، حضرت عیسیٰ نو ویکھن گے، اپنی زبان چو کہن گیا جی نبی دی حدیث سچی ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے نے، اپنا مسلح چھڑ کے پرا ہو جان گے، کہن گے آ جاؤ تسی نبی ہو، تسی نماز پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہن گے نماز میں نہیں پڑھانی، میں تھوڑے مگر پڑھنا آیا، کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا۔ نہیں بن کے آیا؟ کون کہہ رہے نے؟ نبی عیسیٰ کہہ رہے ہیں، تے ایتھے امتی کہہ رہے ہیں میں نبی بن کے آیا، بول دے نہیں کی کہہ رہے ہیں امتی؟ سب تو پہلا دعویٰ 1891 جڑا مرزے نے کیتا ہے، ازالہ اوہام ایک کتاب لکھی، فتح اسلام لکھی، پہلا 1891 دے اندر 2 کتاباں لکھیاں، او دے تے دعویٰ مرزے نے کی کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا۔ اور مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث دے سرے خیل، وہ پریس دے اندر گئے، انہاں دا رسالہ چھپدا سی، پریس والے نے کہا جی مرزے نے دعویٰ کیتا میں عیسیٰ بن کے آیا۔ جدو انہاں کتاباں ویکھیاں، مرزے نے پوچھا، کہنے لگا ہاں میں عیسیٰ بن کے آیا۔ پھر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ کنے دیتا؟ بولو، سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، اور وہ فتویٰ لے کے پیدل چلے ہندوستان دیاں بستیاں شہراں دے اندر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے اس فتوے تے 200 علماء دے سین کروائے کہ مرزے دے کافر ہون چ کوئی شک نہیں، بے شک۔ اور اپنی روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 مرزے نے گل لکھی ہے کہ میرے تے سب تو پہلے کفر دا فتوہ لان والے وہابی 2 مولوی سن، ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے، دوجے دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے رحمت اللہ علیہ۔ اور صفحے اول دے اندر اہل حدیث دے علماء صفحے اول چ نظر آؤں گے، صفحے اول چ اہل حدیث ہو، تھانو اہل حدیث ہونا مبارک ہو، میں کہتا انکار نہیں کرتا، دیوبندی علماء نے بھی اپنی محنت کی تھی ہے، بریلویاں بھی کی تھی ہے، اسی کوئی انکار نہیں کرتے، لیکن فرنٹ صف دے اتے پہلے مورچے تے اگر لڑے نے تے میری جماعت دے اسلاف لڑے نے، سب تو پہلے، اور سب تو پہلے مرزے نہ جنہیں مبالغہ کیتا ہے، سب تو پہلے مولانا اب صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ، سب تو پہلے امرسر دی عیدگاہ دی اندر 1918 دی اندر پہلا مبالغہ ہویا مرزے دے نال، پہلا مبالغہ کون کرن والے نے؟ بولو بولو دے صحیح، اہل حدیث عالم دین صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ، اور مرزا 1908 چ مرے ہے، صوفی صاحب 1917 چ فوت ہوئے ایک گل۔ دوسری بات، مرزے دیاں 2 کتاباں دا سب تو پہلے جنہیں جواب دیتا ہے وہ بھی اہل حدیث دے سرے خیل مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، جنہاں نے تائید اسلام کتاب لکھی اور وہ دے اندر بات کہی، مرزیا تو یہ بات کہی ہے کہ میں عیسیٰ بن کے آیا، جس عیسیٰ نے ہونا ہے انہوں موت عرب چونی ہے، جنازہ مسجد نبوی چونا ہے، قبر دی نبی پاک دے حجرے دے اندر ہونی ہے، آقا دے قدمہ دے اندر نبی علیہ السلام دے حجرے دے اندر ہونی ہے، اوتھے قبر بننی ہے، تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا، تیرا مرنا تے اوتھے دور دی گل ہے، میری پشین کوئی ہے، تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا، مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا۔ 1898 گالوں نہ کہی تے 10 سال مرزا زندہ رہا، نہ 10 سال دے وچ نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا۔ اہل حدیث دے اسلاف دی قربانی دیتے، اور یہی مولانا قاضی سلیمان نے بر صغیر پاک و ہند دے اندر سب تو پہلے جنہیں نبی دی سیرت تے کتاب لکھی رحمت للعالمین دے نامنا، وہ بھی قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، 3 جلدان 3 حصیاں دے اندر، 3 حصیاں دے اندر قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے پہلی سیرت تے کتاب لکھی اہل حدیثو، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور مرزے نو ہر میدان دے اندر جنہ نت پائی ہے اہل حدیث دے علماء نے،
مرزے نے چیلنج کی تھا کہ میرے نہ کوئی مناظرہ کرے. مرزے نے چیلنج کیتا, انہیں اشتہار لگائے, لیکن وہ چیلنج نو قبول کنے کیتا ہے؟ شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. 11 دن تک مناظرہ ہویا ہے. 12ویں دن مرزا اگے لا کے نسیا. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ہن میرا چیلنج تو بھی قبول کرنا. ساڈی جماعت دے کالم دین نے انہاں نہ تو مبالغہ کر, مبالغہ کرن تو بعد تو اگر 10 دن زندہ رہ جائے محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا. وہ کون سن عالم دین پتہ جے؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ, مولانا معین الدین دے دادا جان, مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان. انہاں دے بارے اگوں ہن اگلی گل سنن والی ہے. مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا کہ میرے بارے چ انہوں نے کہا کہ 10 دن. وہ کہن لگے محمد حسین تو ٹائم ہی بڑا لمحہ دے چھڑیا ہے, اینو 3 دن دا ٹائم دے, اس کنجر نے دوجے دن ہی مر جانا. اپنے زہد اور تقوی تے انہاں لوکاں نو کنا مان سی, وہ بول دے نہیں یار. نعرہ تکبیر, علماء اہل حدیث, شہداء اہل حدیث, خدمات علماء اہل حدیث, حضرت مولانا یوسف قصوری صاحب. مرزے نو پتہ لگا, اس کنجر نے کیا میری پشین گوئی ہے کہ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی. انہیں بات کی, انہوں کہا بھئی تینوں کی میں پتہ ہے؟ انہیں کہا میرا فرشتہ بھی وہی لے کے آیا ہے, دا نا کی ہے ٹیچی. ٹیچی یہ نا ٹیچی دا نا ہے, وہ وہی لے کے آیا. ہاں آگے آندہ آئی لو یو. دیکھا جی فرشتہ کیسا ہے, ایویں دے فرشتے ہونے چاہیے دن, بول دے نہیں. انہیں کہا کہ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے گھر اولاد 10ویں مہینے اللہ نے بیٹا دیتا جدا نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ. اگلی بات سنو اہل حدیثو, اگلی بات, مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو موت سجدے دی حالت دے اندر مسجد نبوی دے اندر روضہ من ریاض الجنہ چاہیے, اور انہاں دی قبر بھی جنت البقیع بنی. اور مولانا محمد علی مدنی لکھوی مولانا معین الدین دے باپ سن لکھوی رحمت اللہ علیہ, اور فرماندے ہوندے سن اپنی تقریر چ لوکو مرزے دے جھوٹا ہون واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا ہے, مرزے نو جھوٹا کرن واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا ہے. انہیں کیا سی ہونا نہیں, رب نے کیا میں بھیج کے چھڑنا ہے, تینوں لانتیا جھوٹا کر کے چھڑنا ہے. رب نے پھر جھوٹا کیتا ہے کہ نہیں, وہ بولو دے صحیح. مولانا محمد علی مدنی لکھوی بھی فوت مدینے چوئے نے, انہاں دی قبر بھی جنت البقیع ہے. وہ کائنات چاہو تے صحیح, اہل حدیث دا چیلنج قبول کرو. میں اتھوں دے مرزیاں نو نہیں کہندا, میں پورے پاکستان دے مرزیاں نو کہہ کے کیا ہے, میں کیا مرزے دی کوئی ایسی خباثت, مرزے دی ایسی بغیرتی, مرزے دی ایسی عیاری بدماشی سانو ایک پرچے دے اتے نا چٹ تے لکھ کے دیو, اگر وہ دیاں کتاباں جو ثابت نہ کریے ہی مسئلہ کہل نہیں چھڑ دیا. جاؤ بول دے نہیں. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. دنیا دی کوئی بدماشی, کوئی عیاری, کوئی گناہ, کوئی بدکاری ایسی نہیں جڑی مرزے چ موجود نہ ہوئے, اور دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے. لیاؤ ہاں خوبی کوئی لے کے آؤ, وہ خوبی میرے سامنے لیاؤ, آمینہ دے لال چ نہ ہوئے تو تاں گل کرے. اللہ نے پوری کائنات دیاں خوبیاں نو جمع کر کے دا نام محمد رکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ختم نبوت حضرت اسلام مولانا یوسف قصوری صاحب, اہل حدیث مولانا یوسف قصوری صاحب. اور سانو مناظر اسلام پہلو ہی گزر گئے نے, اسی تے انہاں لوکاں دی ماریاں ہی کھان ڈے ہیں. سیدھی گل توجہ ادھر میرے وال. میں بات کرنا چاہنا کہ رحمت للعالمین چ نا قاضی صاحب نے ایک بڑی پوائنٹ دی بات لکھی. موتی صاحب انہاں کیا جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے, ماں دا نام آمنہ ہوئے, دائیا دا نام حلیمہ ہوئے, جن نے عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے, امن والی گود چ جنم لیا ہوئے, حلم والا دودھ پیتا ہوئے, انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. کائنات دیاں ساریاں خوبیاں. تے مولانا سعید الفت بولے میری جماعت دے شاعر, آندے نے منی قربانی گئی
حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی، حسن حضرت یوسف دا، غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں چوں، نرم تباحال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی، قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی، رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا، صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا، عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی، شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی، اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی، بہادری جہان یوتے حضرت علی دی، نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی، میں صفت گیڑی عرض کراں آمینہ دلال دی، مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ، اے ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ، اپنے تے اپنے رہے غیرہ نو احساس سی، دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی، لمحہ چوڑا قصہ تھے منو مقصود نہیں، او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں۔ قرآن اعلان کردہ ہو والذی بعث فی الامیین، آئیے میں اس تو قبل ایک روایت اور بیان کراں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات دا ورقہ پڑھ رہے نے، اچانک ہی کوئی ارادہ تا نہیں، تورات دا ورقہ پڑھیا ہے، ذرا غور کر لو گلہ مارا والے ہو، ایک ورقہ پڑھیا ہے، نبی علیہ السلام دی نگاہ پئی چہرہ متغیر ہو گیا ہے، ایک ورقہ ارادہ تن، پوری تورات نہیں، یہ تھے ان قرآن حدیث دے مقابلے مولوی پوریاں کتابیں چکی پھر دینے، ایک ورقہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے عمر تیری ماں تینو گم پائے نبی دے چہرے وال ویکھ، آقا علیہ السلام دے چہرے تے ویکھیا، عمر کی آندے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد النبی، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد مغرب تو بعد تین دفعہ پڑھدا دعا، قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد اس بندے نو بازو تو پھڑ کے جنت داخل کر دیاں گا، اور اللہ اس بندے نو راضی کرن گے، اللہ اس بندے نو راضی کرن، سبحان اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لائے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا ہے، نبی بن کے نہیں آنا، محمد دا امتی بن کے آنا ہے۔ تے اگلی گل فرمایا عمر کان کھول کے سن لے، اگر تسی وَتَرَكْتُمُونِی مینوں تسی چھڑ دیو تے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ، موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ، موسیٰ دی گل من لو، مینوں چھڑ دیو، لَزَلَلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ گل سن لو، اگر نبی نو چھڑیاں نبی دے پیچھے لگیاں بندہ گمراہ ہو جاندہ ہے، آج نبی نو چھڑ کے امتیاں دے پیچھے لگے، میرا خیال کہندہ ہے تو گمراہ کو نہیں ہوئے۔ اتھے نبیاں دی واج آنی کیڑے ویلے منو شیخ القرآن یاد آئے، اور تساں فیصلہ آپے ہی کر لینا، اے مجلس خاصا آماں دی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی، دس کی رہ گئی گل اماماں دی، اور جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی، دس کی رہ گئی گل اماماں دی، جنوں ملے حضوری آقا دی، گل سن لو، اور جنوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑ غلاماں دی، اوے آمن حدیث آمن حدیث پیغمبر دی، تینوں عظمت ملے سلامہ دی، اے پیغمبر دی ختم نبوت دنیا دے لوگو، آئیے میرے پیغمبر آئے ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ۔ فرمایا میں امیہ چو اپنے نبی نو بھیجے، الذین یتبعون الرسول النبی
امی الذی حرزل للامیین امیہ دے نگہبان بن گیا ہے جدو امی دی نسبت ساڈے وال ہوئے گی عام لوگاں وال ایدا معنی ان پڑھ ہے جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر یہ نہیں کہنا ان پڑھ نبی بلکہ امی انہوں کیا جاندہ جڑا کسی انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہوئے ہن مرزا جڑا سی یہ کدے کو پڑھیا سی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ یہ کلاس فیلو سنے دے مرزے دے اور مرزا جڑا نا 15 روپیے مہانہ تنخواہ تے سیالکوٹ کچہریاں چ نا منشی بھی رہا ہے وہ منشی تو چکیا تے سیدھا ہی نبی بن گیا لو نویں سن لو ہور سن لو نویں یہ علامے کیوں انہیں ہونڈے منشی صاحب توجہ میں بات کر رہا کہ منشی رہا 15 مہینے مہانہ تنخواہ دے کتھے سیالکوٹ نبی بنیا نبی نبوت دا انہیں اعلان کیتا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ فرمان تو انہوں پتہ ہے اللہ کرے کو لگوٹیا نہ مل جائے جدو انہیں اعلان کیتا مولانا فرمان لگے وہ کھچے جان دیئے تینوں ماسٹر کان پھڑا کے چھتر مار دے رہے ہون گئی نہ میں نبی ہیں اور واقعہ نہیں للیک اعظم سی انہوں دا جاندہ کوئی نہیں ماسٹر نے انہوں کان پھڑا کے دی ہیپی دے چھتر مار دے تو جڑا چھتر کھائے تو آکے میں نبی ہاں کوئی گل پھب دی ہے ہاں جنہوں نبی منیا وہ دے بارے چے ایک عیسائی مصنف نے لکھیا ہے ماسٹر بھی سکھ سی ماسٹر بھی آندے نے سکھ ہے تو بھی مسلمان ہے مارن والا بھی مسلمان پڑھان والا بھی سکھ تے مارن والا بھی سکھ تے مار کھان والا بھی وہ بھی سکھ کوئی سمجھ آؤں رہی جی ہن آقا علیہ السلام دے بارے چ کہیں لکھ ہے ایک عیسائی مصنف ہے انہیں کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان مائیکل ہارٹ انہیں دے اندر کی لکھیا انہیں کیا میں سارے دی زندگی دا مطالعہ کیتا ہے کہ دے 5 استاد کہ دے 10 استاد انہیں پہلا نمبر لکھیا نا اتے لکھیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا بھی پہلا نمبر تو کیوں لکھیا تو عیسائی ہے یہ مطلب کئی عیسائی چنگے بھی ہوندے نے ایک عیسائی مکرون ہے نا چوڑا اس کتے نے کی کیا نبی علیہ السلام دے خاکیہ نے دوبارہ تازہ کیتا ہے لیکن نبی علیہ السلام نے وارج اللہ پاک نے قرآن چے اعلان کر دیتا ہے قیامت تک اِنَّا کَفَيْنَا کل مستحزین سونیا جڑا تینوں مذاق کرے میں رب بھی کافی ہیں ایک گل تُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم محبوبہ قیامت تک میں ایک قانون قرآن چ پکا کر چھڑے ہے جڑا تیری توہین کرے گا وہ جینین حرام دا ہے وہ اپنا پیو لبے تے جنہیں یورپ دے چوڑے نے ولدیت اماں نہیں لکھان دے نے ابے دا تے انہوں پتہ ہی نہیں بول دے نہیں ابے دا انہوں کو نہیں پتا بھی ساڑھا ابا کیڑا ہے اماں دا صرف انہوں پتا ہوں دا بھی ساڑھی ہے اماں تے ہمیشہ توہین کردہ کون ہے جدا پیو وہ بولو تے صحیح توہین کردہ ہی ہوئے جدا پیو نہ ہوئے تے نبوت دا دعویٰ بھی ہو کردہ جڑا جینین حرام دا ہوئے نالے بھی گل جے توجہ ادھر میرے والا میں بات کر رہے ہیں انہیں کہا بھی تو کیوں پہلا نام لکھیا ہے انہیں کہا دنیا دے سارے عظیم لوکاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کہ دے 5 استاد کہ دے 10 آندھا دنیا چ ایک واحد شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں بلکہ انما انا بعثت معلما آقا فرماندے نے مینوں پوری کائنات واسطے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے میں معلم بن کے آیا آپ دا کوئی استاد نہیں کیوں نہیں استاد بنایا اس واسطے استاد شاگرد نالو اعلیٰ ہوندا ہے شاگرد جتھے مرضی پہنچ جائے استاد استاد ہی ہوندا ہے کیوں جی مولانا افضل صاحب استاد فرمایا محبوبہ تیرے نالو اعلیٰ زمین دی دھرتی تے میں بنایا ہی نہیں تیرا استاد بناواں کینوں وہ بولو دے صحیح پوری کائنات دے استاد کون نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ آپ آئے میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے مکے جن چڑھے آجد لو ہوئی ترجمہ ہو جائے
مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا راؤ پلیا جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخان نے آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو ساڈے ستڑے نصیب جگہ نے آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہتے اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کہتے اللہ فرماندے نے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا کہتے اللہ فرماندے نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون آپ دا دین آخری دین ہے اور آپ دا دین قیامت تک جننے ادیان باطلہ نے انہاں تے غالب ہو کے رہے گا آپ دا دین آخری دین ہے آپ دی نبوت آپ دی امت آپ دی کتاب قرآن پاک آخری کتاب ہے آپ تو بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی بولو بولو نواں نبی نہیں آ سکتا آقا فرماندے نے ان لی اسماء انا محمد و انا احمد لوگوں میں محمد ویاں میں احمد ویاں وان الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ فرمایا دنیا دے لوگوں میرے قدماں تے قیامت دے دن اللہ پوری کائنات نو کٹھا کرے گا فرمایا وان الماہی میں ماہی ویاں الذی یمحو اللہ بی الکفر جدے ذریعے اللہ کفر نو مٹا دیں گے فرمایا لوگوں وان آقب میں آقبیاں آقب کنو آندے نے لیسا بادہ نبیون جدے تو بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی سلاسون کذابون دجالون قیامت تک 30 جھوٹے نبی آنگے لوگوں کو گمان کرندے اللذی یزہم انہو نبیون گمان کرندے اسی نبیاں لیکن سن لو انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں خاتم النبیین میرے تو بعد قیامت تک نبی ہن مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا توجہ مریا کتھے وہ بولو دے صحیح ہن جیڑا نبی لیٹرین چ مرے وہ دے سچا ہونے واسطے میرا خیال کہندا ہی کافی ہے بول دے نہیں وہ بولو دے صحیح مریا کتھے لیٹرین جو بولو دے صحیح انہیں آپ ہی خط لکھیا ہی مبالے دا مولانا ثناء اللہ مرسلی دیاں جو تقریراں تو مناظریاں تو تحریراں تو تانگ آ گیا نا کہنے لگا اگر میں جھوٹا تو میں مولوی ثناء اللہ دی زندگی جو مر جا مولوی ثناء اللہ اگر سچا ہو دی زندگی جو میں مر جا وہ خط دے لکھن تو بعد 1 سال 1 مہینہ 11 دن بعد مرزا مریا ہے تو مریا بھی لیٹرین چ میں کہا جتھے نبی فوت ہوندہ ہے اتھے ہی انہوں دفن بھی اتھے ہی کرنا ہے جے پیپے دے موج فٹ کر دیں دے تاکہ انہوں پتہ لگ دے بول دے نہیں میں کہا تیرا نبی کنجر مریا لٹرین چ اب کئیاں لیٹرینہ دے باہر لکھا ہوندہ مرزا ہوش مریا بھی لٹرین چ تو جب میرے محبوب دی واری آئی ما بین بیتی و منبری
روضۃ من ریاض الجنہ. میرے آقا علیہ السلام فوت بھی جنت دے ٹکرے چ ہوئے نے, مرن تو بعد بھی جنت چ ستے نے, اج بھی فرشتے رحمتاں لے کے نازل ہوندے نے. بولو دے صحیح ہوندے نے. مولانا یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ دا ایک واقعہ انہاں دے بیٹے نے لکھیا, اگلے دن میں پڑھیا ایک رسالے دے اندر میری آنکھاں کھل گئیاں. انہاں دا نا ایک مرزئی یار سی مولانا یوسف گکھڑوی دا, مرزئی سی. مولانا فرمان لگے چلا تینوں میں لے چلنا, تو بڑے دعوے کرنا ہے مرزا سچا سی ایویں سی ایویں سی. میں کہا دی قبر تے چلنے ہیں دوویں جنے, اگر میں مرزے دی قبر چو تینوں اگ بلدی دکھا دیاں پھر تو من جے گا. مولانا یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ انہوں لے کے ہندوستان گئے قادیاں مرزے دی قبر تے. مولانا فرماندے نے میں جو داخل ہویا منو اگ بلدی او دی قبر چو نظر آئی, لیکن او کہنے لگا مینوں نظر نہیں آؤندی. میں اللہ کے دعا کیتی, میں کہا یا اللہ اینو میں حق تے سچ دسن واسطے لے آیا, اینو بھی یہ اگ وکھا. مولانا یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انہوں اس طرح اگ نظر آئی. جدو اگ نظر پیچھے نو دوڑیا, میں کہا کھلو دے جا ہن ویکھ لے اپنی اکھ دے نال, تیرے نبی دی قبر چو اگ بلدی ہے بھائی, تیرے نبی دی قبر چو. وہ بندہ اتھے ہی مسلمان ہو گیا, اس جگہ تے ہی مسلمان ہو گیا. اور پھر مرزا قادیان دے مرزیاں نے بات کہی کہ مولوی ثناء اللہ امرسری قادیان چان کے نا حلف دے کے آکے کہ میرا مرزا میرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے. اور اس مبالے تو بعد مولانا ثناء اللہ امرسری نو کہنے لگے اگر اے بندہ 1 سال زندہ رہ جائے, 1 سال مبالہ یعنی کہ حلف دین تو بعد, تو ہی سارے قادیان دے مرزئی مسلمان ہو جائیں گے. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ قادیان گئے, قرآن سرتے رکھ کے کیا قادیان دے مرزئیو اور مرزا میرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے, تو تسی کیا 1 سال زندہ رہ جائے. مولوی ثناء اللہ میں سال دا اعلان نہیں کردا, میں 5 سال دا اعلان کردا, 5 سال دا کہ میں 5 سال تک زندہ رہاں گا. بندے کہنے لگے مولوی صاحب انہوں نے سال دا کیا, تو 5 سال دا کیا چھڑیا. مولانا ثناء اللہ امرسری فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا, اج 50 سال دا بھی اعلان کردا, میں 50 سال بھی نہیں بس. نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا. اور میرے بھائیو اہل حدیث دی اسلاف دیاں قربانیاں تے غور کیجئے. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی القادیانیہ, جدو پیش کی تھی مدینہ یونیورسٹی دے چانسلر شیخ عبداللہ بن باز, اتنے لکھا ہی متلم مدینہ یونیورسٹی. جدو کتاب انہاں پڑھی تو کہنے لگے لہ فاضل مدینہ یونیورسٹی. کہنے لگے جی احسان علی ظہیر فیل ہو گیا. فرمایا جدن تو فیل ہو جائے گا یونیورسٹی بند کر دیا گا. کتاب لکھ کے سرانے رکھی, رات نو خواب چ کی ویکھیا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام ابو بکر و عمر آئے نے اپنی قبر چو باہر, روضۃ من ریاض الجنہ چاکا آگے کھڑے نے, پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے. حضرت علامہ صاحب دروازے کھڑے ویکھ رہے نے, آندے نے ہستیاں کیویں باہر آئیاں. فرمایا احسان علی ظہیر تیرے واسطے باہر آئے نے. آندے نے انی گل کہی تے ادھروں میری آنکھ کھلی تے مسجد نبوی دے مینارے چو آواز آ رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. آندے نے خواب میں شیخ عبداللہ بن باز نو سنائی. فرمان لگے احسان لئی تینوں مبارک ہوئے جڑا ختم نبوت تے تو کم کیتا, اللہ نے سارا ہی قبول کر لیا. نعرہ تکبیر, مسلک حق اہل حدیث, علماء اہل حدیث. کائنات دے اندر کوئی لیاؤ تے صحیح. اس واسطے ساڈا عقیدہ ہے کہ نبی دی ذات, بولو بولو بولو, نبی دی ذات آخری ذات ہے. دوجا لفظ کی ہے اہل حدیث اس روئے زمین تے ایک واحد جماعت ہے جڑی نبی دی ذات دی بھی محافظ ہے, آقا دی بات دی بھی محافظ ہے. اے منو نہ رکا ہے ایتھے کتے پیا سی, اے رکا ہے منو, اے رکا میں اگلے دن نا گلا مارا دے اندر ایتھے ہلو آل دے اندر میں تقریر کیتی ہے, تو اتھے میں کیا سی قرآن پڑھ کے نبی پاک نے 1 رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر میں گل کہی سی. ہے اتھوں دے دیوبندیاں نے رکا کر لیا, پتہ نہیں انہاں کر لیا یا اتھوں ساتھیاں نے لکھیا, مینوں نہیں اس بات دا علم. بہرحال انہاں کہا جی رفع الیدین دی 1 حدیث وکھا دیو, اسی نوٹ دے دیاں گے تول کے. میں ایک نہیں, میں تھانوں 650 حدیث وکھاواں گا. 650 حدیث دا میں اعلان ادھر کیتا ہے, 650 وکھاواں گے. اگر تکرار نہ جمع کریے تے 1000 تو اتے جاندیاں نے. تو ایک دی گل کرنا, تو نوٹ دین والی گل کر.
دوجا میں گل کہی سی میں کہا قرآن پھڑ کے اتھے بھی کیا سی میں قرآن پھڑ کے وضو کر کے مسجد چ وڑ کے گل کہہ رہا سن دیو پہ سارے اے قرآن میرے ہاتھ چ میں سر تے رکھ کے کہنا بیت اللہ چ ملتزم نہ چمڑ کے بھی کہاں گا میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی اگر کسی ماں نے سپوت جمعیا تو بھی قرآن پھڑ کے کہے ہاں جی قرآن پھڑ کے وہ بھی کہے مسجد چ وڑ کے قرآن سر تے رکھ کے کہے کہ نبی پاک نے ایک رکعت بھی رفع الیدین نہیں کی تھا کہے اور میں دوجی باتیں بھی کہی سی میں کہا سی اللہ تو گواہ بن جا کسی نو رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے دا عذاب یوسف پسروری دے کھاتے ہی لے دے اگر کہ ماں نے پتر جمعیا تو یہ گل کہے نا کہ نہ کرن دی وجہ تو کسی نو عذاب ہوئے اللہ دا عذاب میرے کھاتے ہی لے دی مولوی زہر دا پیالہ پی لے گا گل نہیں کہہ سکتا یہ گل نہیں کہہ سکتا دوسرا کیا پتا رفع الیدین 5 حدیثاں صحیح بخاری چ نے 6 حدیثاں صحیح مسلم چ نے 11 حدیثاں تے نے تو ایک حدیث نو رون ڈیا میں تینوں 11 پیش کیتیاں بول دے نہیں سپریم کورٹ دیاں پھر پیش کیتیاں نے ہاں باقی تھلے ہائی کورٹ ہے سارا کیوں جی رحمانی صاحب سپریم کورٹ دیاں جدی حدیث نو کائنات دی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی حضرت امام بخاری نے جزء رفع الیدین تے کتاب لکھی 43 حدیثاں لکھیاں تھلے کی لکھی ہے لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ اور نبی دے کسے صحابی کو رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں ہاں ترک ثابت نہیں کسے رفع الیدین تو بغیر نماز نہیں پڑھی کہ صحابی بھی چلو پنجابی ترجمہ کر لینے ایک صحابی بھی عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جنہ دی 200 صحابہ نہ ملاقات ثابت ہے آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ نبی دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہا 99 سال 110 ہجری فوت ہوئے نے ابو طفیل عامر بن حضرت عطا بن ابی رباح کہندے نے آخری نماز تک اس بندے نو میں رفع الیدین کر کے ہاتھ سینے تے بن کے نماز پڑھ دیا ویکھیا کو کائنات چ لیاؤ تے صحیح اور تساں گیا ثابت کرو جاؤ سنن الکبریٰ للبہقی اٹھاؤ جلد 2 صفحہ 72 ابو اسماعیل تابی نے ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل انہاں نماز نیتے لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین پوچھیا تسی یہ رفع الیدین کتھوں لئیے کہنے لگے میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان الفضل دے کولوں لئیے ابو نعمان بھی تابعی نے انہاں نے رفع الیدین کیتی نماز نیتے لگیا رکوع جان لگیا رکوع انہاں نے پوچھا تو ہی کتھوں لئیے کہنے لگے میں اپنے استاد حماد بن زید کولوں لئیے حماد بن زید ہوئے جنہیں 7 صحابہ کو علم حاصل کیتا ہے حماد بن زید نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئیے کہنے لگے میں ایوب سختیانی کولوں لئیے اے وی تابعی ایوب سختیانی نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئیے کہنے لگے میں عطا بن ابی رباح کولوں لئیے حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد کولوں جنہاں دے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ما رہی تو مثلہ یہ مثل کائنات چ بندہ کوئی نہیں انہاں دی 200 صحابہ نال ملاقات ثابت عطا بن ابی رباح نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی کہنے لگے ابو بکر دے نواسے عبداللہ بن زبیر کولوں لئیے عبداللہ بن زبیر نے پوچھا تو ہی رفع الیدین کتھوں لئیے کہنے لگے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کولوں لئیے نانے ابو بکر صدیق نے پوچھا تو ہی رفع الیدین کتھوں لئیے نانا جی کہنے لگے پتر صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پتر اللہ دے رسول کولوں لئیے نعرہ تکبیر اسلام حق علی حدیث رجالہ سکاتن راوی بھی سارے سکا کوئی مولوی دنیا دا اس حدیث نو ضعیف کر جے میں اس مولوی نو تول کے نوٹ دے دیاں گا جاؤ تابعیاں تو چک کے میں آمینہ دے لال تک رفع الیدین ثابت کر چڑی ہے ہن لیا تو کنے نوٹ دینے بول دے نہیں بول دے نہیں لیاؤ بندہ کی تھے دوسرے نمبر دے ہوتے ہمیں ساتھیاں نے پوچھا جی قبر تے اذان ایک قبر تے اذان بدعت ہے یہ بالکل چٹی ننگی دھوتی جو وہ آندے ہوندے نا چیما صاحب چٹا ننگا جھوٹ ہے یہ چٹی ننگی دھوتی بدعت ہے بول دے نہیں تو بدعت دا ثواب ایک کو نہ مسئلہ پوچھا جی ہے وہ وچ بہ کے نا تو میت نو آندے نے دے کان چ تے فرشتہ ہونا ہی تے جواب دینے نہیں ہے اللہ میں یا بوجھنا ہوئے ہاں میں اوہے مولوی نو کیا ہے سندا ہے آہو سندا ہے تے میں کہا پھر مولوی نو اینو کڈو سو باہر تے مولوی نو وچ پاؤ سو تاکہ جواب تے او دے لے بول دے نہیں قرآن تے آندا انک لتسمیع الموتیٰ مردے نہیں سن دے
ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، مردے نہیں سن دے تھوڑیاں پکاراں، ولو سمعوا ما استجابوا لکم یوم القیامہ، سن بھی لیندے قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، لیکن پھر بھی آندہ سن دے نے، میں کیویں ہے السلام علیکم یا اہل القبور کو وہ تو سن دے نے، میں کی آندے نے وعلیکم السلام، میں تو سننا ہے نہیں وہ مردہ سندا ہے، میں پھر مردہ او نہیں تو ہے، انہوں کڈو مولوی نو وچ پاؤ تاکہ انہوں پتہ لگے۔ اس واسطے یہ تمام بدعات اور خرافات نے، توجہ 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 جی وعلیکم السلام، ہاں نہیں تو ہی اپنے قبرستان چ نہیں انہوں نے دفن کرن دینا، ڈکو انہوں نے، ہاں انہوں نے ڈکو، ٹھوک بجا کے پوری جرت نہ ٹکو، ساڈے قبرستان چوں قدم نہ رکھن، جنازہ بھی پڑھ دے ساڈے پنڈ مسلماناں دا، وہ پڑھن تو ہی انہوں نے نہیں پڑھنا، بلکہ انہوں نے بھی نہیں پڑھنا چاہیے، تھانوں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اے مرزئی جڑے نے، میری گل سنو، ایک جڑے قادیانی نے نا، قادیانی پاکستان دے بھی دشمن نے، اسلام دے بھی دشمن نے، ختم نبوت دے بھی دشمن نے، قرآن حدیث دے بھی دشمن نے، انبیاء دے بھی دشمن نے۔ تو ہی مرزے غلام احمد قادیانی دیاں کتاباں نہیں پڑھیاں، وہ کتاباں دا مطالعہ کرو، تھانوں پتہ لگے انہیں کیڑے کیڑے دعوے کیتے نے۔ کدی آندا میں خدا دی بیوی ہاں، کدی آندا میں خدا ہاں، کدی آندا میں نبی عیسیٰ ہاں، کدی آندا ابراہیم ہاں، کدی کوئی دعویٰ، کدی کوئی دعوے ہی دعوے، کوئی ایک دعویٰ انہیں کیتا ہے، وہ دے مرتد ہون چ کوئی شک نہیں، وہ دے کافر ہون چ بھی کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے، واخر